السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا، لاسٹ سیشن میں جو ہے وہ وائس پرابلم تھی، تو کچھ لوگوں نے کمپلین کی، تو انشاءاللہ پلیز کنفرم کر دیجئے تاکہ وائس صحیح آ رہی ہے انشاءاللہ۔ کین ایوری بڈی ہیئر می پراپرلی؟ انشاءاللہ وائس جو ہے وہ اس سیشن میں انشاءاللہ کوشش ہے کہ بالکل کلیئر ہوگی۔ تو ایز آل آف یو نو my topic of this video inshallah, which is the journey to Allah subhanahu wa ta'ala. As all of you know that the life is a journey from Allah to Allah subhanahu wa ta'ala. یہ زندگی ایسے سفر کا نام ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہی شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا اور اس کا اختتام، اس کی انتہا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، کہ انسان نے ایک دن آئے گا کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، جو انشاءاللہ آج جو کچھ باتیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں۔ تو مین ٹاپک یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کیسے کر لے، کیونکہ یہ سفر جو ہم نے ماں کے پیٹ سے شروع تو کیا ہے، جس کا اختتام بھی اللہ ہی کی طرف ہوگا، جیسا کہ اس سفر کا آغاز اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، لیکن اس سفر میں انسان کو بہت سی مشکلات سامنے آتی ہیں، بہت سے فتنے ہیں، خاص کر آج کے اس دور میں جہاں وہ بھٹک جاتا ہے، جہاں بہت سے فتنوں میں، بہت سی ایڈکشن میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ سو آج ہم انشاءاللہ کچھ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ We can wait inshallah for a few minutes so that inshallah people can join us, then we can discuss inshallah. رحمت اللہ ابو الانعام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ I hope that you will be good inshallah. So first thing we are going to talk about, which is the basic purpose of our life, the basic purpose and the basic goal, or you can say the basic aim of our creation. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا اس کا بیسک مقصد کیا ہے، اس کا بنیادی ہدف اور بنیادی مقصد کیا ہے، کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے آ کے۔ تو اس مقصد کو ہم قرآن کی ایک آیت سے سمجھ سکتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب یاد رکھیے، عبادت اللہ تعالیٰ کی وہی کرے گا کہ جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا، اور اس ویڈیو کا اور اس ڈسکشن کا جو بیسک پرپز ہے اور بیسک مقصد ہے، آبجیکٹیو ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کس طرح قریب ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ we'll discuss some points that inshallah after that it will be much easy for you to understand کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہیں، اور وہ کون کون سے ایسے اسباب ہیں، ایسے ذرائع ہیں which we can follow, then inshallah we will be more closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah I will discuss 10 main points
I will discuss 10 main points with you انشاءاللہ کہ ان 10 چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہم آرام سے یہ چیز سمجھ لیں گے کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں. جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، جب تک ہمارا دل گناہوں میں مبتلا ہوگا، جب تک ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، جب تک ہمارا دل قیامت سے غافل ہوگا، جب تک ہمارا دل موت سے غافل ہوگا، جب تک ہمارا دل قبر کے عذاب سے غافل ہوگا، تو ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے نہیں آ سکتے. So this is the bone of contention that we have to understand and we have to realize کہ یہ دل ہی ہے کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ سکتے ہیں. Because Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ ان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے جسم میں there is organ in human body، کہ ایک انسان کے جسم میں ایک ایسا آرگن ہے، ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے کے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. اب اس حدیث میں ایک چیز میں انشاءاللہ کمپلیٹ کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں، بہت ہی ضروری ہے کہ اکارڈنگ ٹو دس ورلڈ، آج کی دنیا میں یہ تصور کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں یہ بات سمجھائی جاتی ہے ویسٹرن فلسفی میں کہ انسان کی جو نرشمنٹ ہے اور انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے، وہ اس کے مائنڈ کے تھرو ہو سکتی ہے. کہ جب انسان اپنے مائنڈ کو درست کر لے گا، اپنے دماغ کو بہتر کر لے گا، اپنی سوچ کو اچھا کر لے گا. یہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن اگر ہم اسلام کے ذریعے دیکھیں کہ انسان کی اصلاح کس طرح ممکن ہے، تو اس میں دماغ سے پہلے ہم نے دل کی اصلاح کرنی ہے. دماغ سے پہلے ہم نے دل کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ یہ دل جو ہے یہ پورے کے پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور دین کے اندر، دین اسلام کے اندر ہمیں تمام کی تمام ہدایات جو ملتی ہیں ایک انسان کی یا ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے، تو اس میں سب سے پہلی جو ہدایت وہ یہی ملتی ہے کہ ہم اپنے دل پہ کام کریں. ہم کس طرح اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں گناہوں سے، ہم کس طرح گناہوں کی غلاظتوں سے اپنے دل کو نکھار سکتے ہیں، کس طرح ہم گناہوں سے دور ہوں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ صاف و شفاف ہو جائے گا. کیونکہ قیامت کے دن اگر ایک شخص برے دل کے ساتھ آیا، گناہوں میں لپٹے ہوئے دل کے ساتھ آیا، تو اس کا بہت ہی برا انجام ہوگا. لیکن اگر وہ شخص الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن صاف ستھرا دل لے کے آیا، سلامتی والا دل لے کے آیا، وہ دل کہ جس میں اللہ کی یاد ہوا کرتی تھی اس دنیا میں، وہ دل کہ جس میں قرآن بستا تھا اس دنیا میں، تو پھر وہی شخص کامیاب ہوگا آخرت میں، کہ جس کا دل جو ہے وہ سلامت والا ہوگا، جس کا دل سلامتی والا ہوگا اور جس کا دل سلیم ہوگا. تو اپنے دل کو ہم کس طرح صاف کر سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. تو انشاءاللہ لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ دیٹ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا آرگن ہے، if that is good، اگر وہ صحیح ہو جائے، اگر وہ اچھا ہو جائے، then the whole body of human انشاءاللہ will be good. اگر وہ آرگن صحیح ہو گیا تو انسان کی پوری باڈی صحیح ہو جائے گی، انسان کی پورا کا پورا جسم صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر وہ جسم میں موجود حصہ اس میں فساد پیدا ہو گیا، اگر وہ جسم میں موجود حصہ خراب ہو گیا، تو انسان کی پوری باڈی برباد ہو جائے گی. اینڈ دیٹ از الا وہی القلب، اینڈ دیٹ از ہارٹ. اور وہ جسم کا کون سا حصہ ہے؟ وہ دل ہے. تو انسان کا دل اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اگر ہم اس کی اصلاح کر لیں تو ہمارے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور آج اس دنیا میں ہر انسان کی یہی کوشش ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف آؤں، سیلف نرشمنٹ کی طرف آؤں، اور سیلف ایکچولائزیشن کی طرف آؤں کہ میرا دل کسی نہ کسی طرح صاف ہو جائے. تو دوستو، ہمارا دل اسی طرح صاف ہوگا
کہ جب ہم اس دل کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو نکھارنے کے لیے، اس دل کو صاف کرنے کے لیے کیا اصول بیان کیے ہیں قرآن و حدیث میں، تو انشاءاللہ ان دس سیریز آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ڈسکس 10 بیسک پرنسپلس آف دی ہارٹس، کہ ہم کس طرح اپنے دل کی اصلاح کر سکتے ہیں ان تمام اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے۔ تو اس میں آج کے سیشن میں انشاءاللہ سب سے پہلا اصول جو میں ڈسکس کروں گا، سب سے پہلا رول جو ہے اپنے دل کی اصلاح کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو انسان کا ایک سفر ہے اس میں مزید آگے بڑھنے کے لیے، مزید کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے، وہ توحید ہے، وہ توحید ہے۔ اب آپ سب یہ کہیں گے کہ توحید، یہ تو ہم بچپن سے توحید پہ درس سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بچپن سے جو ہے وہ ہماری مسجدوں میں توحید کے نعرے لگتے ہیں، لیکن دوستو بات وہی ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت اگر نہ کی جائے تو انسان بھول جاتا ہے، اسی لیے نصیحت اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے انسان کو یاد دہانی ہو جاتی ہے اور مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو توحید کو ہم ایک جملے میں سمجھ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ ہم اذان میں بھی بہت دفعہ سنتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ہم جو ہے ورد بھی کرتے ہیں، بہت سے دم درود بھی کرتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ واٹ ڈز اٹ مین، اس کا بیسک مطلب کیا ہے، واٹ از دا ایکچوئل میننگ آف دس سینٹینس؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور تمام کے تمام جو دیگر الہ باطلہ ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں نے الہ بنائے ہوئے ہیں، خدا بنائے ہوئے ہیں، ان تمام کا رد کیا جائے اور خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ توحید کو تو ہم پہلے بھی بہت دفعہ سمجھ چکے ہیں، اور آپ کے سمجھانے سے بھی کچھ نہ کچھ بات سمجھ آ جائے گی، لیکن اس کا دل پہ کیا اثر پڑے گا، اور دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ دوستو دل کی اصلاح ایسے ہوگی کہ جب تک کسی چیز کی ہمیں ویلیو نہیں پتہ ہوتی کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کا میننگ کیا ہے، ہم قرآن تو بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، توحید پہ لیکچرز بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، بٹ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ واٹ ڈز اٹ مین، اس کا میننگ ہمیں نہیں پتہ۔ تو جب آپ کو توحید کا مطلب پتہ ہوگا کہ توحید کہاں کہاں اپلائی ہوتی ہے، توحید میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، توحید کا پورا جو کمپریہنسو میننگ ہے، if you do not have all of these meanings, so how can you understand the meaning of tazkiyah nafs, the meaning of the purification of the hearts؟ توحید کا مطلب اگر آپ نے بنیادی طور پہ سمجھ لیا انشاءاللہ، تو آپ کے لیے زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب توحید کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آپ لو لگائیں گے، دعا بھی اللہ ہی کی، دعا بھی صرف آپ اللہ ہی سے کریں گے، اس کو سمجھنا بہت لازمی ہے۔ تو there are three very famous kinds of توحید، اس میں سے پہلی جو قسم ہے توحید کی، وہ آپ یوں کہہ لیں کہ توحید الوہیت، اس کو ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی الہ ماننا اور اسی ہی کی عبادت کرنا، کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرنا۔ جیسا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم تو جو ہمارے گزر گیا باؤ اجداد اور جو دیگر جو ہم جن کو پوچھتے ہیں، وہ تو ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم ان کے قرب سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جائیں۔ نہیں دوستو، اللہ تعالیٰ تو انسان کے بے حد قریب ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں کہ ہم کسی کے تھرو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نہیں۔ جیسا کہ
یہ بات اور واضح ہو جائے گی جب ہم اس توحید کی اس ٹائپ کو، توحید الوہیت کو جب اچھی طرح سمجھیں گے. تو اس کا بیسک میننگ یہی ہے کہ ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ روزے رکھنا ہو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو نیکی کا، یا بڑے سے بڑی کوئی عبادت ہو، اس میں ہم نے صرف اللہ ہی کے لیے وہ کام کرنے ہیں. اور کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں خالص طور پہ، کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں. ہم اس کام میں، ہم اس عبادت میں جب اپنی نیت کو خالص کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ پھر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص ہو جائے گا. تو توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ روزے کرنا ہو، چاہے وہ روزے رکھنا ہو، اور بھی جتنی عبادات ہیں، چاہے وہ حج کرنا ہو، چاہے وہ روزے رکھنا ہو، چاہے وہ صدقہ دینا ہو، چاہے وہ قربانی جو ہے وہ کرنا ہو، تمام کے تمام یہ نیک کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں. کیوں؟ کیونکہ بیسک پرپز ہماری زندگی کا وہ یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ I have created mankind and jinn only to worship me، کہ یہ جن اور یہ انسان صرف میری ہی عبادت کریں. تو آتے ہیں دوسری ٹائپ کی طرف کہ توحید کی اب دیکھیں، توجہ رکھیں گے انشاءاللہ تو بات اور بالکل واضح ہو جائے گی. ہماری بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کس طرح قریب ہو سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں اور آخرت میں اچھا انجام پا سکتے ہیں، ہم کس طرح جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ I'll share with you انشاءاللہ 10 basic principles and rules, so that inshallah after that it will be much easy, it will be very easy to you to understand these concept کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید ہے، کہ ہم توحید کو تسلیم کریں اور توحید کو سمجھیں کہ توحید what does it mean، کہ اس کا ایکچوئل میننگ کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلی ٹائپ I have discussed with you that is توحید الوہیت، کہ اللہ تعالیٰ کو الہ مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. چاہے وہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون والی نمازیں پڑھیں، کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھیں. ہم لوگوں نماز میں خلوص اس لیے پیدا کریں کہ میرے برابر میں میرا بھائی اور میرے والد صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو وہ میری تعریف کریں اور وہ دیکھیں. تمام کی تمام عبادات آپ جانتے ہیں ان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے. اور چاہے وہ دعا مانگنی ہو، چاہے وہ اولاد مانگنی ہو، چاہے کسی قسم کی آپ کو اللہ تعالیٰ سے نعمت مانگنی ہو، جس قسم کی بھی آپ کو نعمت درکار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے آپ مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کریں. اللہ ول ایکسیپٹ انشاءاللہ یور دعا. اس کے بعد دوسری ٹائپ پہ آتے ہیں وچ از توحید الربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانا جائے اور صرف اللہ ہی کو رب مانا جائے. الحمدللہ رب العالمین. We have to understand the meaning of this verse. All praise are only for Allah, which is the Lord of mankind, which is the Lord of the all worlds. کہ جو تمام کے تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام کے تمام جہانوں کا رب ہے، ان کو پالنے والا ہے. تو توحید الربوبیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانا جائے، کہ وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں رزق عطا کرتا ہے، وہی ہمیں اولاد دیتا ہے، وہی ان اللہ هو الرزاق، وہی جو ہے وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور وہی تمام کی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے. اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ
نے ہی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اس دنیا اور آسمانوں میں جتنی بھی تمام مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ تو اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ تو اللہ کی ربوبیت کو، اس کی الوہیت کو کیوں نہیں مانتا؟ سو دا سیکنڈ پوائنٹ واز توحید الربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں ہر چیز عطا کرنے والا ہے، اور اس کی نعمتیں جتنی بھی ہم اگر گننے بیٹھ جائیں تو وہ کم ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ if you want to count the blessings of Allah، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، you will not be able to count، آپ نہیں گن سکیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ٹاپک بہت لمبا ہے انشاءاللہ، تو تھرڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں وچ از توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے تمام جو پیارے نام ہیں ان کو مانا جائے، اور ان کو اسی طرح مانا جائے کہ جس طرح وہ قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام افعال ہیں ان کو بھی تسلیم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے وہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ خبیر، الخبیر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ العلیم، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ السمیع، ہر چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سن رہا ہے۔ البصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، the beautiful names of اللہ، تو ہمیں ان تمام کے تمام ناموں کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، اور ماننا کس طرح ہے ان ناموں کو، یعنی کہ تسلیم کس طرح کرنا ہے وہ ناموں کے بارے میں جان کے، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ السمیع کا مطلب کیا ہے، البصیر کا مطلب کیا ہے، الخالق کا مطلب کیا ہے، المتکبر کا مطلب کیا ہے، المصور کا مطلب کیا ہے، الرحمن کا مطلب کیا ہے، الرحیم کا مطلب کیا ہے، الرب کا مطلب کیا ہے، الملک کا مطلب کیا ہے۔ ان تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کا جب مطلب ہمیں پتہ ہوگا، اسی کے بعد ہمیں توحید و اسماء و صفات کا علم ہوگا، اور ہمیں یہ بات بھی پتہ ہوگی کہ ہر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی موجود ہے۔ السمیع کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت سمع موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا سننے والا ہے کہ اس کا جیسا کوئی اور سننے والا نہیں۔ ہم آج ایک بات سنتے ہیں، اگر میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں یا میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ میری بات سن رہے ہوں گے، آپ ایٹ اے ٹائم صرف میری ہی بات سن رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 اور بندوں کی بات سن رہے ہوں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں اس میں جو السمیع ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے کو سن سکتا ہے۔ He can hear and he can listen everything in this world and he can see everything in this world۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم بھی ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک کمرے میں بند ہیں، دونوں گیٹ بند ہیں، تو ہم شاید اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کو جان نہیں سکتا۔ No my dear brother، اللہ knows everything۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان تمام کے تمام ناموں کو اچھے طریقے سے جاننا، ان کو سمجھنا، اور جو ان کے تقاضے ہیں اور جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان پہ پھر عمل کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے، تو ہمیں اپنے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالنا کہ جو اللہ کو برا لگے، ہمیں اپنے منہ سے گالیاں نہیں نکالنی، ہمیں اپنی زبان سے ایسا کوئی کلمہ ادا نہیں کرنا کہ جس سے ہمارے دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا بھائی محفوظ ہو۔ تو یہ توحید ہی ہے جس کو سمجھ کے ہم
پورے دین کو سمجھ سکتے ہیں. اگر ایک انسان نے اپنے رب کو نہیں جانا، اپنے اللہ کو نہیں جانا، تو واٹ واز دا پرپز آف ہز لائف؟ اس کا مقصد کیا تھا اس دنیا میں آنے کا، اس زندگی کا؟ ایک انسان آج دنیا جہاں کی کامیابیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل جائے، مجھے بلو ورلڈ سٹی میں پلاٹ مل جائے، میری 10 کنال کی جگہ ہو جائے، مجھے 10 گاڑیاں مل جائیں، ہر طرح کی نعمت مل جائے. لیکن ہیو یو ایور تھاٹ کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے، میں اللہ کی ذات کو بھی جان لوں؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ سو پلیز تھنک اباؤٹ دس ٹوڈے. انشاءاللہ آج انشاءاللہ آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، تو وہ ذات کون ہے، اس ذات کے کون کون سے پیارے نام ہیں، اور اس ذات کے کون کون سے پیارے پیارے افعال ہیں. ہم کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے؟ توحید کو جب ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے تو یہ فرسٹ پوائنٹ ہے کس چیز کے لیے؟ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے. یہ فرسٹ پوائنٹ ہے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے. یہ فرسٹ پوائنٹ ہے برے انسان سے اچھا انسان بننے کے لیے. یہ فرسٹ پوائنٹ ہے گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آنے کے لیے. اگر آپ نے اس پوائنٹ کو سمجھ لیا، توحید کو سمجھ لیا، تو انشاءاللہ یو ول بی سکسیسفل ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر انشاءاللہ. سو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ آج. سی یو ان دی نیکسٹ لیسن اینڈ ان دی نیکسٹ سیشن انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.